السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وقدرہ وسلم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ تو بات کریں ہم دجال کے بارے میں۔ تو پہلے میں نے آپ کو تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قصہ تھا، جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اس سیریز کے شروع میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا قصہ سنایا اور ان کا تھوڑا انٹروڈکشن دیا ہے کہ دجال اصل میں کیا چیز ہوگی، شخص یا وہ پرسنالٹی کے لحاظ سے کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک چیز ہے دجال، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے دجالیت، ٹھیک ہے۔ دجالیت جو ہے، دیکھیے لفظ دجال اور دجال کا فتنہ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اس کے حوالے سے بہت سی تصانیف اردو میں انگلش میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر ذرا تحقیقی انداز سے نظر ڈالنا جو ہے، قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے جو بیان ہوا ہے یا جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمارے نزدیک سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم اتھینٹک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کے لحاظ سے یا اپنے عقیدہ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو ذرا ایک بات کو نوٹ کیجئے، قرآن کریم میں لفظ دجال یا دجل قرآن میں ہے ہی نہیں سرے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے یا قریب المفہوم جو الفاظ ہیں وہ ہمیں ملیں گے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں، جیسے کہ حق کو چھپانا، باطل جھوٹ کو پھیلانا، یا اس کے حوالے سے جو ہے مزید دوسرے الفاظ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ دجال یا دجل کا مطلب جھوٹا ہی کہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دجل، دھوکہ، فریب، یہ سب الفاظ دجل سے ملتے جلتے ہیں، جھوٹ سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفقہ علیہ ہدایت، مطلب روایت ہے یہ، مطلب دونوں بکس میں یہ جو احادیث کی بڑی کتابیں ہیں جو اتھینٹک ہے، ہر فقہ میں سمجھی جاتی، ٹھیک ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف، ان دونوں کے متفقہ علیہ، مطلب دونوں میں موجود روایت ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں آپ سے، جو کہ صحیح حدیث ثابت بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ جب دونوں میں ہوئی تو پھر متفقہ تو ہونا، اس کے بعد صحیح ہونا، یہ پھر ضروری اور لازمی سی بات ہے کہ وہ صحیح حدیث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 انداز میں اسے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس دجال کو اور دجالیت کو، ٹھیک ہے، الگ الگ 3 انداز میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک پہلا تو یہ کہ جو بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے، اس روایت کے حوالے سے میں روایت پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے اس کی نشانیاں بتائی یا اس حوالے سے گائیڈ کیسے کیا۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پہلا اس طرح سے کہ جھوٹے نبی، ٹھیک ہے، قیامت تک نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے نبی کذاب نہ آ جائیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہوگا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، حالانکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور مسلم اور بخاری شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری روایت بھی ہے جو کہ سنن ابو داؤد اور جامعہ ترمذی کی دونوں کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس روایت میں ایک بات جو غور و فکر والی ہے وہ یہ کہ تیری امت میں سے 3 ایسے جھوٹے جو دجال کذاب نبی اٹھیں گے میری امت میں سے، ٹھیک ہے، 3 ایسے جھوٹے دجال کذاب نبی اٹھیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب میرے امت میں سے 30 اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسے جھوٹے دجال کذاب اٹھیں گے، ٹھیک ہے، مطلب وہ پیچھے والی حدیث کوئی یہاں پہ جو ہے اس کو دلیل کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں اس بک میں کہ اس کی اتھینٹک ہونے کی، پھر اللہ کے نبی نے یہاں پہ جو اس طرح سے بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ 30 کے قریب، پہلے ادھر جو پہلی حدیث میں روایت میں وہ بیان ہوا 30 کے قریب، اور اس میں سنن ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ 30 ایسے جھوٹے دجال یا کذاب اٹھیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک انداز جس میں جھوٹے نبی کو کذاب کو دجال کہا گیا، ٹھیک ہے، جھوٹے کو کذاب کو دجال کہا گیا، ٹھیک ہے۔
ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں ہی جو ہے ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے، شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دجالیت کا جو نظام ہے، جو دجالیت ہے اصل میں جو دجالی فتنہ کی شروعات ہے وہ اللہ کے نبی کے دور سے ہی سٹارٹ بھی ہے اور اس سے پہلے سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ غور و فکر سے کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دجالیت تب سے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر نبی نے جیسے آپ کو یا ہمیں تربیت کی، ان اپنی قوموں کو کہ اس فتنے سے بچنے کی ہدایت کی اور اس سے بچنے کے لیے پناہ بھی مانگی اللہ سے، تو ٹھیک ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دجالیت سے جو ہے اس سے جو ہے بچنے کی اور اس کے آنے کی نشانیاں بتائی، ٹھیک ہے، یا اس کے ہونے کی نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی حیات طیبہ کے دوران یہ ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے جو ہے، جس میں مسلم کذاب اور جن میں ایک عورت بھی شامل تھی جن کے ساتھ بہت ساری جنگیں بھی ہوئی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ اور نبوت کے ان جھوٹے دعوت داروں نے اسلام کو بڑا نقصان بھی پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے ریکارڈ تو پورا ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کہاں کہاں پیدا ہوئے اور کس کس وقت پیدا ہوئے، یہ ریکارڈ ہمارے پاس جو ہماری بکس میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کی جو اتھینٹک چیزیں ہیں یہ کہ ان کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں جو ہے جب یہ کذاب کھڑے ہو گئے، مسلمہ کذاب اور ایک عورت بھی تھی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دجالیت یا دجال کے دھوکے کے حوالے سے اللہ کے نبی جو نشانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جھوٹے نبی 30، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی کے ٹائم سے شروع ہو گئے ہیں اٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ دجالی فتنہ جس سے ہمارا ہر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے پناہ مانگی، ٹھیک ہے، اس فتنہ سے۔ تو احادیث کی روشنی میں سمجھا جائے تو واضح ہوتا ہے جس انداز میں پہلے سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات طیبہ سے ہی جو ہے جھوٹے کذاب دجال یا دجالی فتنے کو پھیلانے والے لوگ بھی اور یہ فتنہ بھی تب سے ہی شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ٹائم پیریڈ تب سے سٹارٹ ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ یہ دجالیت کا ٹائم آئے گا یا دجال آنے کا ٹائم آئے گا تو وہ ٹائم ہوگا دجالی، یہ سٹارٹ ہے بھائی۔ ہم ابھی بھی موجودہ وقت میں بھی دجالیت کے اس دائرہ کار میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس فتنے میں موجود ہیں ہم، اس ٹائم پیریڈ۔ اب تو ہم آخری مراحل میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو دجالی فتنہ ہے جو اس کو ایک دفعہ تقویت ملے گی اور یہ اپنی سپریم پاور تک جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے دجال وہ آئے گا اور کیسے وہ پوری دنیا پہ حکومت قائم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے آخری مراحل ہیں، ٹھیک ہے، اس دجالیت کے، تو اس دجالی فتنے کے، ٹھیک ہے۔ میں دجال کی بات نہیں کر رہا، دجال ایک شخصیت ہے جس کا آنا جو ہے ہمارے ایمان کے مطابق حق بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں نشانی بتائی کہ وہ آئے گا اور ایسے اس کی نشانیاں بھی بتائی واضح کیسا ہوگا، کیسا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آ کے وہ ایک شخصیت کے طور پر، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فتنہ جو شیطانی فتنہ اور دجالی فتنہ بنا وہ اللہ کے نبی کے ٹائم سے ہی سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ یہ ٹائم تب ہی ہوگا یا دجالی فتنہ تب ہی آئے گا جب دجال آئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دجالی فتنے میں کب سے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے ٹائم سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کے ٹائم سے ہی جو ہے جھوٹے کذاب جو ہے جھوٹے نبی کھڑے ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کی واضح مثالیں میں آپ کو آگے بھی دیتا ہوں، آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ پورے طریقے سے اور پوری اتھینٹک بات سے کہ کیسے جو ہے ہم دجالی فتنے میں پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو طریقہ کار ہمیں اس سے بچنے کے بتائے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ویڈیو میں دوسری ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں۔